وے ٹو دا ٹروتھ کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، بحیثیت مسلمان جب ہم اپنے ماضی میں جھانکتے ہیں تو ہمیں دو بڑی سلطنتوں کا ذکر ملتا ہے۔ اول سلطنت عباسیہ اور اس کے بعد سلطنت عثمانیہ۔ ناظرین، سلطنت عباسیہ کے اختتام کے بعد مسلمانوں کے حالات کافی حد تک کمزور پڑ چکے تھے اور اسلام کا پھیلاؤ بھی تقریباً رک چکا تھا۔ اسی دوران چنگیز خان اپنی سلطنت کی وسعت کے لیے اپنی منگول فوج کو لے کر دنیا میں نکلا اور دنیا کے بہت بڑے رقبے پر چنگیز خان نے اپنی سلطنت کا قیام عمل میں لایا۔ اسی مقصد کے لیے جب چنگیز خان نے منگولوں کی فوج کے ساتھ ترکی اور ایران کا رخ کیا تو اسے یہ دیکھنے کو ملا کہ ترک قبائل کی شکل میں خیمہ بستیوں میں رہ رہے ہیں۔ بظاہر تو ان قبیلوں کو اور ان گروہوں کو نیست و نابود کر دینا بہت آسان لگا، لیکن حقیقت میں چنگیز خان نے اپنی موت کو دعوت دے دی تھی۔ ترکی قبائل میں ہی ایک قبیلہ جس کو کئی قبیلے کے نام سے جانا جاتا تھا، اپنی بہادری، تلوار بازی کے منفرد انداز اور قابلیت و تربیت کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ کئی قبیلے کے سربراہ سلمان شاہ کو عظیم سپہ سالار مانا جاتا تھا اور اس کے بعد ان کے بیٹے ارطغرل غازی اور ان کے ہمراہ ان کے جنگجو، جو عمل، حکمت اور جنگ کے میدان میں کمال مہارت کے حامل تھے۔ ناظرین، یہ وہی نام ہیں جو چنگیز خان اور اس کی منگول فوج کو بہت مہنگے پڑے۔ ارطغرل غازی کے ایک جنگجو ترگت ایلپ، جنہوں نے 126 برس تک اسلام کے نفاذ کے لیے جہاد کیا، اور آج کی ویڈیو میں ہم انہی کی حقیقت اور تعارف جاننے کی کوشش کریں گے۔ آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ ناظرین، ترگت ایلپ عثمانی ترکی زبان ترغود آلپ، جن کی ولادت 1200 عیسوی اور وفات 1323 عیسوی میں ہوئی، وہ ارطغرل کے سچے دوست اور سپاہی تھے۔ ارطغرل کی وفات کے بعد ترگت ایلپ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے بھی وفادار رہے اور حکومت میں ان کے معاون تھے۔ انہوں نے 125 برس کی لمبی عمر پائی اور آخر وقت تک میدان جنگ میں سرگرم رہے۔ بچپن میں منگولوں نے ان کے والدین کو شہید کر دیا تھا۔ ان کا ہتھیار ان کا مشہور کلہاڑا تھا اور وہ واحد جنگجو ہیں جنہوں نے تیغ و سناں کے بجائے کلہاڑے کو اپنا ہتھیار بنایا۔ ان کا مقبرہ تلگت ایلپ گاؤں انیگول ترکی کے قبرستان میں واقع ہے۔ ارطغرل غازی کے مقبرے کے باہر ترگت ایلپ کے نام سے منسوب ایک اعزازی قبر بھی موجود ہے جو ان کی اصلی آرامگاہ نہیں ہے۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کے پہلے چیف آف آرمی سٹاف، جس نے 99 سال کی عمر میں سلطنت کا پہلا شہر انادول فتح کیا، سلطنت کے 4 نسلوں کے ساتھ مل کر جنگیں لڑی۔ ارطغرل کے سب سے وفادار سپوت، جس نے ارطغرل کی موت کے بعد اس کے بیٹے اور پوتے کا بھی ساتھ دیا، جنگ میں تلوار کی جگہ کلہاڑیوں کا استعمال کرتے تھے۔ زندگی میں 7 کلہاڑیاں استعمال کیں جو آج استنبول کے ملٹری عجائب گھر میں موجود ہیں۔ 125 سال کی عمر میں ایک قلعے کو فتح کرتے وقت اس حالت میں شہید ہو گئے کہ کلہاڑی ان کے ہاتھ میں تھی اور سینے سے خون بہہ بہہ کر ریتلی زمین کو سیراب کر رہا تھا۔ جی ہاں ناظرین، یہ تھی تمام حقیقت ترگت ایلپ کی، جن کو اردو محقق اور تاریخ دان نور گل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ صرف یہی نہیں ناظرین، اسلامی تاریخ اس طرح کے بے تحاشا جنگجوؤں اور دلیر مردوں سے بھری پڑی ہے، جن کی حقیقت اور جن کی تاریخ ہم وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔